الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وجود قصہ مختصر ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کی ذات پر تو سائن میرا اللہ درود پڑھتا ہے تو تمام احباب مل کر نبی کریم علیہ السلام کی باتیں پہ درود پاک نظرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ قیامت کے دن جس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام مصافحہ کرنا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں روزانہ کا درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، ایک تصویر روزانہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی برکات ہمیں نصیب ہوگی۔ اور میرا آج کا موضوع جو ہے یہ جنتی آنکھ کے بارے میں کہ کون سی آنکھ جنتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت مبارکہ پڑھی، سورۃ غافر کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ پاک کے کائنات آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، چھپ چھپا کر چوری چوری دیکھنے والی آنکھ کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آنکھوں سے پوری طرح واقف ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں ہے، جو دل میں گناہ کا خیال ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ کہ رب کائنات جل وعلا نے انسانوں کو تمام اعضاء دیے ہیں، اگر ان اعضاء کو ان کے مقاصد میں استعمال کیا جائے تو رب کائنات کی رحمت کے پھول برستے ہیں، اور اگر ہم ان اعضاء کو ان مقاصد سے ہٹ کر استعمال کریں گے تو رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک باقاعدہ حصہ آنکھ کے دائرہ کار کا بھی ہے۔ اگر ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو رب کائنات کے فضل سے وہ لمحہ بھی ہمیں ملے گا کہ جب جنت میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ دنیا میں آنکھ کی افادیت کے پیش نظر آنکھ کی 4 قسمیں بیان کی گئی اور جنتی آنکھ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور پہلی قسم جنتی آنکھ کی وہ ہے کہ وہ آنکھ جنتی ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جس کو نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اس کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما من رآنی، کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، اور من رآنی، یا اس شخص کو دیکھا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے تو اس کو پھر بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے۔ تو جس نے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔
اور آنکھ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے تو خالق کائنات اسے جنت میں اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک ظاہری حیات میں حالت ایمان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں. ایک صورت یہ ہے کہ جس کی فضیلت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی حدیث میں بیان فرمائی. اور دوسرا کس طرح دیکھنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا کہ صدیوں بعد کوئی عاشق رسول کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، ہر لمحہ حضور کے تذکرے کرتا ہے، آپ کی محبت میں مچلتا ہے، تو ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں. اس کی قسمت کا ستارہ بھی جاگ اٹھتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بھی خود بیان فرمائی. فرمایا من رآنی فی المنام لا يدخل النار، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، فی المنامی نیند کی حالت میں دیکھا، تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اسے آگ نہیں چھو سکے گی. اور بخاری شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ جملہ موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھا. ایک معنی اس کا یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، میرے جسم نہیں بن سکتا. تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے تو ہم اس کے دعویٰ کی تصدیق کریں گے کہ اس نے واقعی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت شیطان اختیار کر نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اختیار کر خواب میں آ جائے. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور یہ پہلی جنتی آنکھ ہے کہ جس نے اپنی آنکھ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی آگ میں داخل نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرائے. اور جنتی آنکھ کی دوسری قسم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، مگر 3 قسم کی آنکھیں ہیں جو قیامت کے دن کی اطمینان سے ہوں، سکون سے ہوں، وہ آنکھ نہیں روئے گی. اس حدیث مبارکہ میں اگلی 3 قسموں کو بیان کیا ہے. تو جنتی آنکھ کی دوسری قسم یہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ جو غیر محرم کو دیکھنے سے بند رہی، وَإِنْتَنْ الْمَحَارِمِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو غیر محرم کو دیکھنے سے بند رہی تو اللہ خالق کائنات محشر کے دن جب بڑے بڑے رو رہے ہوں گے تو اس دن اس آنکھ کو رسوا نہیں کرے گا، اس آنکھ کو اس دن اطمینان عطا فرمائے گا. اور تیسری جنتی آنکھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَيْنًا حَسِنَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کی، اسلامی سلطنت کی، جاگ کر جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس نے جاگ کر اسلامی سلطنت کی حفاظت کی، اسلامی سلطنت کی حدود پر پہرا دیا. تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات اس آنکھ کو بھی آخرت کے دن رسوا نہیں کرے گا. اور چوتھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ آنکھ کہ جس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، وہ آنسو کتنا ہو، فرمایا اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو لیکن ہو اللہ کے خوف سے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات محشر کے دن رسوا کرے گی. تو ان 4 قسموں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیان فرمایا. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اسی آنکھ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ آنکھ کتنی زہر العود ہے. فرماتے ہیں النظر صم مسحوم من سہام ابلیس، فرمایا کہ آنکھ ایک تیر ہے. کیسا تیر؟ فرمایا کہ ایک زہریلا تیر ہے، یہ شیطان کی طرف سے ایک زہریلا تیر ہے کہ اگر انسان بری نظر سے کسی کو دیکھتا ہے تو اس نظر کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر، روحانی زندگی کے اندر ایسا تیر پیوست ہو جاتا ہے، کوئی عام تیر نہیں بلکہ زہریلا تیر پیوست ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جس سے بچنا نہ مشکل ہے.
اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ فوراً رب کے حضور حاضر ہو کر توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے اور عزم مصمم کیا جائے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر کسی بندے کی نگاہ اٹھنی اس جگہ کی طرف کہ جہاں دیکھنا حرام تھا، جس جگہ دیکھنے سے منع کیا گیا تھا، اگر اس کی نگاہ اٹھ گئی تو پھر اس نے کیا کیا کہ اپنی نگاہ کو واپس پھیر دیا۔ اگر نگاہ اٹھ گئی تو اپنی نگاہ کو جھکا دیا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابدلتہ ایمان، کہ میں اسے ایک نیا ایمان عطا فرماتا ہوں کہ اس کی نگاہ اٹھی اس جگہ کی طرف جہاں سے رب نے منع فرمایا تھا، یعنی غیر محرم کی طرف نظر پڑ گئی تو اس نے فوراً اپنی نگاہ کو جھکا دیا، اپنی نظر کو پھیر دیا۔ تو رب فرماتا ہے ابدلتہ ایمان، میں اسے ایک نیا ایمان عطا فرماتا ہوں۔ وہ ایمان کیسا ہے؟ فرمایا یجد حلاوتہ فی قلبہ، وہ ایمان ایسا ہے کہ جس کی مٹھاس اپنے دل میں وہ پاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو اس نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر کسی بندے کی غیر محرم کی طرف نظر پڑ گئی، کسی غلط چیز کی طرف نظر پڑ گئی، تو جب اسے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے رب نے تو اس سے منع فرمایا ہے، تو فوراً اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے۔ تو دل میں سوچتا ہے کہ میں اگر چاہتا تو دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے میرے رب کا فرمان آ گیا، میں نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا۔ تو اس کے دل میں ایک مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ایسی مٹھاس پیدا ہوتی ہے کہ جو اپنے دل میں بھی محسوس کرتا ہے۔ اور ایک واقعہ سماعت فرمائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی بات ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، کافی دیر بارش نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کر ایک میدان میں، بڑے جنگل میں تشریف لے آئے دعا کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، کہ بارش کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ سب جمع ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے جس نے بھی کبھی گناہ کیا ہے وہ اس میدان سے چلا جائے، جس نے بھی کبھی کوئی گناہ کیا ہے یہاں سے چلا جائے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے میدان خالی ہو گئی، صرف ایک جوان آپ کے ساتھ کھڑا تھا، وہ بھی ایسا جوان تھا کہ جس کی ایک آنکھ نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اے جوان تو نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو اس نے عرض کی میں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، بس ایک واقعہ ہے، اس کو سنیے، اگر گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں میری نظر عورت پر پڑ گئی، تو پھر کیا تھا، تو ایک آنکھ سے میں نے اس کو دیکھا تھا، تو جب میری نظر اس عورت پر پڑ گئی میرے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی کہ وہ کھڑا رب کے حضور ہے لیکن دیکھ ادھر رہا۔ تو میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں نے اپنے انگوٹھا اپنی آنکھ کو داخل کیا اور اپنی اس آنکھ کو نکال کر پھینک دیا، اور جس آنکھ سے میں کانا ہوں وہی آنکھ ہے جو میں نے نکال دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک ہے لیکن ہے بڑا قیمتی، کہ تو ایسا ہے، تیری آنکھ اتنی حیادار ہے، تو گناہوں سے اتنا پاک ہے کہ اب دعا تو کر میں آمین کہوں گا۔ وقت کا نبی ہے لیکن فرماتا ہے کہ اب دعا تو کرے گا اور آمین میں کہوں گا۔ تو جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے آپ آمین کہتے ہیں تو فوری طور پر بارش ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس قدر انہوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، آپ علیہ السلام کا کوئی کام وغیرہ ہوتا تو اس کو کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کو بلا کے لے کر آؤ، کسی کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں اس کو بلانے کے لیے، تو راستہ میں غیر محرم پر نظر پڑ جاتی ہے۔ پہلی نظر تو معاف ہے، جب اچانک نظر پڑی تو انہوں نے کیا کیا، دوبارہ دیکھ لیا۔ تو دل میں خیال آیا کہ میں نے تو خیانت کی ہے اپنے رب پاک سے، نبی پاک علیہ السلام نے تو اس کو منع فرمایا ہے، آپ نے تو فرمایا کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو اس کو جھکا لو، دوبارہ نہ دیکھو۔ تو میں نے تو دوبارہ دیکھ لیا، میں نے تو اپنے نبی پاک سے خیانت کی۔ تو یہ دل میں خیال آیا کہ آپ پہاڑوں کی طرف چل پڑے، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئی۔ ابن قدامہ نے کتاب التباین میں اس روایت کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ 40 دن پہاڑوں کے درمیان روتے رہے اور اب کے حضور معافی مانگتے رہے، یا اللہ تعالیٰ میں نے غلطی کر دی، مجھے معاف فرما دے۔ 40 دن صرف اس وجہ سے کہ ان کی نگاہ ایک غیر محرم پر پڑ گئی، تو اتنا سا گناہ اس کی وجہ سے 40 دن پہاڑوں میں روتے رہے۔
اور ہم تو بدنگاہی کو گناہ سمجھتے ہیں۔ بیٹا والد کے سامنے بیٹھا گندی فلم دیکھتا ہے، سکرین پر گندا وال پیپر لگایا ہے، لیکن والد کی اتنی جرت نہیں اپنے بیٹے کو کہہ سکے بیٹا اس کو چینج کرو۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ آج یہ زمانہ اس طرح کا ہے، یہ دور اس طرح کا ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر اس گند میں الجھ گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات کا فتویٰ ہے، فرماتے ہیں کہ جس کی نظر میلی ہو جائے، جس کی سوچ گندی ہو جائے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا اور نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا 40 دن وہ پہاڑوں میں ڈوبتے رہے۔ محبوب علیہ السلام اپنے غلام سے باخبر تھے لیکن خاموش رہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام فلاں جگہ پر رو رہا ہے، رب فرماتا ہے کہ اسے بلا لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بھیجا کہ جا کر بلا کے لے آئے۔ جب یہ دونوں پہاڑوں کے پر گئے تو دیکھا تو آپ ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہے تھے۔ جب ان کو دیکھا تو اور رونے لگے اور کہنے لگے اے علی، میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوگی؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، نبی کریم علیہ السلام تجھے بلاتے ہیں۔ تو حضرت کہتے کیا تھے؟ حضور فرماتے کیا تھے؟ تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، کچھ نہیں کہا، لیکن تجھے حضور بلا رہے۔ تو حضرت سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب مسجد نبوی کے قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اے علی، نظروں کا وضو نہیں رہا، میرا نظریں میلی ہو گئی ہیں، مجھ میں ہمت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکوں۔ تو لہٰذا جب نبی کریم علیہ السلام نماز کی تکبیر کہہ دیں تو میں پچھلی صف میں شامل ہو جاؤں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے نماز مغرب کی تکبیر کہی تو حضرت سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام سورۃ انفطار کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور اس آیت پر پہنچتے ہیں یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا اپنا رب بڑا کریم ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اس کے رب کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگ کر دے، وہ تیرے گناہ ایسے معاف فرما دے۔ تو جب یہ آیت آپ نے سنی تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ گھر والوں نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، وہ بے ہوش ہو کے گھر والے گھر لے گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے غلام کے پیچھے تشریف لے گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ ان کو تیز بخار تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر میں اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب آپ نے اپنا دست مقدس پھیرا تو ان کی آنکھیں کھل گئی، تو فوری طور پر اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ساری اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں رہے، کہ میری نظریں میلی ہوگی، یا رسول اللہ یہ ساری اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں رہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سالمہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف فرما دیا اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں راضی ہوں۔ فرمایا ہاں میں راضی ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر دعا کیجیے رب کی بارگاہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی رضا میں موت دے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ کلمہ پڑھا آپ کی روح پرواز کرے۔ تو آپ دیکھیے کتنے عظیم تھے وہ لوگ کہ اگر ذرا سی ان کی نگاہ بڑھ جائے، ذرا سا گناہ بھی ہو جائے تو اس قدر 40 دن رب کے حضور حاضر ہو کر گر جاتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نظروں میں کوئی حیا نہیں، دل میں کوئی حیا نہیں، نظریں میلی ہو گئی ہیں، گناہ کر کر ہمارا دل سخت ہو گیا، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ رب کے حضور حاضر ہو کر گڑا کر معافی مانگے۔ عمریں گزر جاتی ہیں۔ جوان تھا، سوچتا ہے بڑا ہو کے داڑھی رکھ لوں گا، شادی کے بعد داڑھی رکھ لوں گا، بڑا ہو کے نیکی کر لوں گا، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، لیکن موت کا کوئی وقت پتا نہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جوان شخص ابھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ ہوتی ہے ان کی کہ کیا کرنا ہے، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں لگتا۔ اس لیے موت کا کوئی وقت نہیں پتا۔ یہ نہیں کہ میں ابھی کل سے نماز شروع کروں گا، جو بھی کام نیک کا ارادہ کرنا ہے وہ اسی وقت سے کرنا ہے، کہ میں نے ابھی جو بھی کام کرنا ہے نیکی ابھی کرنی ہے، اپنی نظر کی حفاظت ابھی سے کرنی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلام کس قدر کہ اگر ذرا سے ان سے گناہ ہو جاتا تو رب کے حضور حاضر ہو کر گر گراتے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجیے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔
اور مشکاہ شریف میں ایک بڑا جامع بیان ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو محشر کے دن اللہ خالق کائنات اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت کا بھی ایک سایہ ہے، ایسا سایہ نہیں جیسے ہمارا بنتا ہے، بلکہ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو محشر کے دن اللہ خالق کائنات انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پہلا وہ شخص امام عادل، وہ حکمران جو لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ خدمت عوام کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اگر سیاست کو اسلام کی حدود کے اندر رہ کر کیا جائے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو فرمایا عادل حکمران جو حکومت بھی کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف بھی کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو محشر کے دن اللہ خالق کائنات اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی کو تقویٰ کے سائے میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا، اس جوان کو اللہ خالق کائنات محشر کے دن اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے۔ بوڑھا ہو کے نیک ہو کے اس کی اور حیثیت ہے، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ جب گناہ کی طاقت تھی، جب جوانی جوش مار رہی تھی، تو اس نے اپنے آپ کو جوانی کے نشے میں بدمست نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنی جوانی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی لگام میں تھام کے رکھا، اپنی جوانی کو تقوی کے سایہ میں گزارا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ جوان ہے کہ جس کو اللہ خالق کائنات محشر کے دن اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے۔ اور تیسرا وہ شخص فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی مسجد کے ساتھ محبت اتنی ہے، مسجد کے ساتھ اس کی دلچسپی اتنی ہے، مسجد کے ساتھ اس کا پیار اتنا ہے کہ جب مسجد سے نکلتا ہے تو مسجد کا خیال ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے تو مسجد کا خیال ہے، ظہر پڑھ کے نکلتا ہے تو عصر کے لیے تڑپتا ہے، عصر پڑھ کے نکلتا ہے تو مغرب کے لیے تڑپتا ہے، عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو فجر کے لیے تڑپتا ہے۔ فرمایا اس کا خیال مسجد کی طرف رہتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد اللہ عز و جل کا گھر ہے، جو مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ عز و جل کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ تو اللہ خالق کائنات اس جوان کو محشر کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور چوتھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو بندے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ محشر میں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جو خالصتاً اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے لیے۔ تجامع علیہ وتفرق علیہ، اور اسی بات پر جمع ہوتے ہیں اور اسی بات پر جدا ہوتے ہیں، اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کا سارا تعلق محض اللہ رب العزت کی محبت کی بنا پر، چاہے وہ امام اور مقتدی کا تعلق، چاہے استاد اور شاگرد کا ہو، پیر اور مرید کا ہو، یا عالم دین کا دین کی محبت کی وجہ سے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ تعلقات محض اللہ رب العزت کی بنا پر ہیں۔ ان دو بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ محشر کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور پانچواں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر دل سے سارے خیال نکال کر تنہائی میں اللہ خالق کائنات کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو بھی اللہ خالق کائنات محشر میں اپنے سائے کی جگہ عطا فرمائے۔ اور چھٹا وہ شخص راجل دعته امرأة ذات حسن و جمال، فرمایا چھٹا وہ شخص کہ جس کو نہایت ہی حسین اور جمیل عورت نے، بڑے خاندان والی عورت نے، خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ جب اس نے دعوت دی، وہ جوان اگر چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، گناہ کرنے کی اس کے پاس طاقت تھی، بولتا تھا، اگر چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اس نے آگے سے کہا قال انی اخاف اللہ، تو اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے دن اللہ خالق کائنات اس بندے کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ساتواں وہ شخص رجل تصدق بصدقۃ اخفاها، فرمایا وہ بندہ کہ جس نے صدقہ کیا
اور اپنے صدقہ کو اتنا چھپا کر کیا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس نے اتنا چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں کہ دائیں کیا بچ کی، یعنی اتنا چھپا کر صدقہ کیا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو بھی اللہ خالق کائنات معاشر کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو رب کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑائے روئے، اور اس کا رونا کتنا ہو، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اور ہو اللہ کے خوف سے، اور اس کے آنسو بہہ کر چہرے پہ آ جائے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس چہرے کو اللہ خالق کائنات جہنم میں داخل نہیں فرمائے۔ اور جو اللہ کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا جہنم میں جانا اس طرح ناممکن ہے کہ جس طرح دوئے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے۔ کہ جو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں سے، عزم مصمم کرتا ہے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا جہنم میں جانا اس قدر ناممکن ہے کہ جس طرح بھینس کا دودھ دو دیا جائے، تھن سے دودھ نکال لیا جائے، تو جس طرح اس دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے، تو فرمایا اس بندے کا جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے۔ تو ضرور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ تہجد کے وقت رب پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دے، ہے کوئی رزق کا سوالی کہ اسے رزق دے، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ ہم اپنی پریشانیاں کسی کو سکھلاتے ہیں، کبھی کسی چودھری کے پاس، کبھی کسی کے پاس، لیکن کوئی نہیں سنتا۔ اس بارگاہ میں بھی حاضر ہو کر ایک مرتبہ اپنی پریشانی سنا کر تو دیکھو، تو اگر وہ کام نہ ہوا تو پھر کہنا، کیونکہ اللہ خالق کائنات خود فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ تو رب کے حضور حاضر ہو کر ضرور اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ اور اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، یہ نہیں کہ جوان ہے تو اٹھے ہو کر نیک کام کر لیں، تو موت کا کوئی پتہ نہیں، موت ہمیشہ اچانک آتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایک نصیحت کیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی موت سے 1 منٹ پہلے تم آخرت کی تیاری کرنا شروع کرو۔ تو اس نے عرض کی کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری موت کا 1 منٹ رہ گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ پتا نہیں، اسی لیے ابھی اپنی تیاری شروع کرو، کہ جب 1 منٹ کا پتا نہیں تو اس لیے آخرت کی تیاری ابھی سے شروع کرو۔ تو اس شعر کے ساتھ اجازت، کون یاد رکھے گا ہمیں اس دور خود غرضی کو؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں، با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں، بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے خود غرض ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور اپنی بدنامی کا یہی سبب ہے شاہد کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ اللہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔